نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ یوں تو پورا رمضان ہی رحمتوں برکتوں اور عظمتوں کا مہینہ ہے، لیکن اس کا آخری عشرہ غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر، کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک برابر رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے رہے۔ اور دوسری بات ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں باقی دنوں سے زیادہ عبادت کیا کرتے تھے۔ اور اس کے بارے میں سیدہ عائشہ کی روایت ہے، کہتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد منزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ۔ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تہبند مضبوط باندھتے، یعنی اپنی کمر پوری طرح کس لیتے، اور ان راتوں میں آپ خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ سے ہی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دن عبادت میں اس قدر محنت کرتے، اور عام دنوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محنت کرتے تھے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آخری عشرے میں ایک رات بہت فضیلت والی ہے جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، یعنی عزت اور شرف والی رات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے میں اس رات کو تلاش کرنے کا حکم صادر فرمایا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان۔ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں ڈھونڈو۔ اس کے بارے میں اختلاف موجود ہے، اور بہت سارے محدثین اس کے بارے میں مختلف تقریباً 40 قول نقل کرتے ہیں، لیکن اس کے حوالے سے درست بات یہی ہے کہ اسے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا جائے، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث میں نے پہلے بیان کی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جسے اس کی تلاش ہو وہ اسی ہفتہ کی آخری طاق راتوں میں اسے تلاش کریں۔ دوسری بات ہے کہ لیلۃ القدر کی فضیلت کیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نزول قرآن کی یہ رات ہے۔ قرآن کریم جو کلام الہی ہے، ایسی کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ بھی اسی رات میں نازل ہوئی۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ یقیناً ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، شب قدر 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، اور 1000 مہینے 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ یہ امت محمدیہ پر اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ مختصر عمر میں زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے کیسی سہولت عطا فرمائی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اس میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جہاں لیلۃ القدر 1000 راتوں سے بہتر ہے، وہیں اس رات میں فرشتوں کا نزول بھی ہوتا ہے، اور یہ رات سراسر سلامتی والی رات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس رات میں ہر کام کو سر انجام دینے کے لیے آپ کے رب کے فرشتے آپ کے رب کے حکم سے اترتے ہیں، اور جبریل امین بھی اترتے ہیں، اور یہ رات سراسر سلامتی کی ہوتی ہے فجر کے طلوع ہونے تک۔ چوتھا، اس رات میں قیام گناہوں کی معافی کا سبب ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ نماز میں کھڑا رہے، اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔
پانچویں چیز کہ اس رات سے محروم ہر طرح کی خیر و برکت سے محروم ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے کہ جب رمضان داخل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ آ گیا ہے، اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور جو اس سے محروم ہوا وہ ہر طرح کے خیر سے محروم رہا، اور اس کی بھلائی سے محروم وہی رہے گا جو واقعی محروم ہو۔ اب کچھ لیلۃ القدر کی علامات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ احادیث میں اس رات کی چند علامات بھی آتی ہیں۔ ان میں پہلی علامت یہ ہے کہ لیلۃ القدر کے بعد نکلنے والا سورج تشت کی طرح نکلتا ہے۔ تشت سے مراد ہے کہ جس میں کرنیں نہیں ہوتی، بہت زیادہ چمک نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات کے بعد جو صبح ہوتی ہے اس میں سورج تشت کی طرح نکلتا ہے، جب تک بلندی کو نہ پہنچ جائے اس کی کرنیں نہیں ہوتی۔ دوسری اس رات کی علامت یہ ہے کہ صبح کے سورج میں شعاع نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کی نشانی یہ ہے کہ اس کی صبح میں جب سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ سفید ہوتا ہے، اس میں کوئی شعاع نہیں ہوتی۔ تیسری اس رات کی یہ نشانی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا لیلۃ القدر لیلۃ سامحۃ طارقۃ لا حارۃ ولا باردۃ، کہ لیلۃ القدر کی رات نرمی اور اعتدال والی ہوتی ہے، نہ گرمی نہ ٹھنڈی۔ اس رات کی صبح سورج کی روشنی کمزور اور سرخی مائل ہوتی ہے۔ چوتھی اس رات کی نشانی یہ ہے کہ اس رات کا چاند بڑے تھال کا کنارہ سا لگتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون اسے یاد رکھتا ہے، یعنی اس رات جب چاند نکلتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے بڑے تھال کا کنارہ۔ پانچویں اس کی علامت یہ ہے کہ کبھی بارش بھی ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو بخاری کی حدیث ہے، وَإِنِّي رَأَيْتُ كَأَنِّي أَسْجُدُ فِي طِينٍ وَمَاءٍ، کہ میں نے خواب میں اپنے آپ کو دیکھا کہ اس رات مٹی اور پانی کیچڑ پر میں سجدہ کر رہا ہوں، یعنی کہ بارش ہونے کا امکان ہو سکتا ہے۔ لیلۃ القدر کے بارے میں بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں مشہور کرتے ہیں، مثلاً اس رات کتے نہیں بھونکتے، گدھے کم بولتے ہیں، سمندر کا کھارا پانی بھی میٹھا ہو جاتا ہے، درخت زمین کو سجدہ کرتے ہیں یا اور پھر اپنی جگہ پر واپس لوٹ جاتے ہیں، ہر جگہ روشنی ہی روشنی ہوتی ہے، اس دن شیطان سورج کے ساتھ نہیں نکل سکتا۔ عجیب سی باتیں ہیں جو کہ تمام غلط روایت ہیں جن کو اللہ کے رسول کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ اب آخری بات یہ ہے کہ لیلۃ القدر میں کرنے کا کیا کام ہے، ہمیں کرنا کیا چاہیے، جیسے کہ قرآن پاک میں آیا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی عبادت سے افضل رات اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو اسے چاہیے کہ دوسری راتوں سے اسے ممتاز ہو جانا چاہیے۔ پہلی بات کیا کام کرے، خود بیدار رہنا چاہیے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رمضان کی آخری راتوں میں جاگتے تھے، اور سیدہ عائشہ کی وہ روایت پہلے میں نے بتائی ہے، جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تہبند مضبوط باندھتے، یعنی اپنی کمر پوری طرح کس لیتے، اور ان راتوں میں آپ خود بھی جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ دوسرا یہ ہے کہ گھر والوں کو بیدار کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف خود بیدار ہوتے تھے بلکہ گھر والوں کو بھی بیدار رکھتے تھے۔ تیسری چیز، اس رات قیام اللیل کا اہتمام کرنا چاہیے، جسے کہ ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ نماز میں کھڑا رہے اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر اس رات کثرت سے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، جیسے کہ سید عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ لیلۃ القدر کون سی ہے تو میں اس میں کیا کہوں، یعنی اگر میں لیلۃ القدر پا لوں تو میں کون سا عمل کروں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا تم کہو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو عفو درگزر کرنے والا مہربان ہے، تو عفو اور درگزر کو پسند کرتا ہے، اس لیے ہمیں معاف فرما دے اور ہم سے درگزر فرما۔ ہمارے ہاں عام طور پر طاق راتوں میں بیداری کے لیے مسجد میں بڑے بڑے جلسوں کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ ہمارے خیال میں ان کا مقصد شب بیداری تو ہو سکتا ہے، عبادت نہیں، کیونکہ طاق راتوں میں اجتماعی عبادت سے بہتر انفرادی عبادت ہے، جس سے بندے کو اللہ سے معافی مانگنے، اپنے گناہوں پر نادم ہونے، انتہائی عجز و انکساری کے ساتھ دعائیں کرنے
اور رکوع اور سجود کرنے کا زیادہ موقع ملتا ہے. اس لیے بہرحال ان راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے اور اپنے رب سے اپنی بخشش کروانی چاہیے. اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما علی الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.